اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل خوفناک کہانی آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل خوفناک کہانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانیوں کی سیریل میں دل دہلا دینے والی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ خوفناک کہانی ارسلان شیئر کر رہے ہیں۔ ارسلان کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ہمارے نانا جی کی حویلی کی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس حویلی پر ایک چڑیل کا بسیرا ہوا تھا۔ وہ بسیرا کس طرح سے ہوا؟ میرے بڑے ماموں ان کو بہت زیادہ شوق تھا جنات کے چلے کرنے کا۔ میرے بڑے ماموں جو تھے وہ اکثر ان کاموں میں انوالو رہتے تھے۔ کبھی کسی عامل کے پاس چلے جاتے تو کبھی کسی جادوگر کے پاس چلے جاتے۔ نانا جی بھی ان کو اکثر منع کیا کرتے تھے کہ ان کاموں میں مت پڑا کرو، لیکن میرے ماموں کو ان کا ایک دوست کسی ایسے عامل کے پاس لے کر گیا جس نے ان کو ایک چڑیل حاضر اور قابو کرنے کا عمل دے دیا، بنا سوچے سمجھے کہ اگر وہ اس کے سامنے آ گئی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ میرے ماموں نے حویلی کے پچھلے حصے میں جہاں پر ایک بہت بڑا کمرہ ہوتا تھا، اس کمرے میں ماموں نے وہ چلا کرنا شروع کر دیا۔ چلے کی آخری جو 3 راتیں تھیں ان کی شرط یہ تھی کہ ان کو کھلے آسمان کے نیچے کرنا ہے۔ شروع میں جب میرے ماموں نے وہ چلا شروع کیا تو حویلی میں عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ رات بھر حویلی میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح سے کوئی بھاگتا دوڑتا ہے، کسی کے تیز قدموں کے ساتھ بھاگنے کی آوازیں آتی تھیں، لیکن جب سب گھر والے جا کر دیکھتے تھے تو کہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ہوا کی مانند پوری حویلی میں رات بھر دوڑتا تھا۔ بڑے ماموں کو جب جا کر دیکھا جاتا تھا تو وہ اپنے کمرے میں سوئے ہوتے تھے، نہ جانے رات کی کس پہر وہ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ جن دنوں میں چلے کی آخری راتیں تھیں، پورے حویلی میں عجیب و غریب بدبو آنے لگ گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے پوری حویلی میں کسی مردہ جانور کی بدبو ہے۔ میری نانی اماں نے پوری حویلی کی صفائیاں کروائیں۔ نوکر چاکروں نے حویلی کا چپا چپا چھان مارا، کہیں سے کچھ بھی نہیں ملا، لیکن وہ بدبو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ رات چلے کی آخری رات تھی جب میرے ماموں حویلی کے اسی پچھلے کمرے کے چھت کے اوپر بیٹھ کر وہ چلا کر رہے تھے، جس کے اوپر ایک بہت بڑا درخت بھی تھا۔ جیسے ہی میرے ماموں نے اپنا چلا پورا کیا تو وہ مخلوق حاضر ہو گئی۔ ماموں اس کا چہرہ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے۔ ماموں نے وہیں پر چھت سے چھلانگ لگائی اور چیخیں مارتے ہوئے بچاؤ بچاؤ کے نعرے لگاتے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگے۔ سب ڈر گئے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ سب گھر والے جاگ گئے تو وہ چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے مار دے گی۔ تبھی حویلی کے باہر جس طرح سے کسی نے دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ حویلی کا بڑا دروازہ کوئی زور زور سے ایسے کھٹکھٹا رہا تھا جیسے آج اس کو توڑ دے گا۔ میرے نانا جی فوراً سے باہر نکلے اور جا کر پوچھنے لگے کہ باہر کون ہے؟ تو ایک عورت میرے ماموں کا نام پکار رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی اس کو باہر بھیجو، اس نے مجھے بلایا ہے اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میرے نانا جی نے کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے چلی جاؤ، ہمیں کوئی نقصان مت پہنچاؤ، تمہیں کسی نے بھی نہیں بلایا۔ لیکن وہ چیخو پکار کر رہی تھی کیونکہ اس کو باقاعدہ ماموں نے چلا کر کے بلایا تھا۔ ماموں چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، جیسے ان کے دماغ کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہو۔ وہ قرآن پاک پکڑ کر چیخیں مارنے لگ گئے اور کہنے لگے یا اللہ تو مجھے اس سے بچا لے، وہ مجھے مار دے گی۔ لیکن وہ مخلوق وہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نانا جی نے حویلی کے دروازے، اندرونی دروازے کے آگے آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دی اور یہ کہا کہ یہ جتنا بھی شور مچاتی ہے حویلی کا دروازہ نہیں کھولنا، کوئی باہر نہ جائے۔ ماموں جو تھے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے، عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے، چیخیں مار رہے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے بس مجھے بچا لو، وہ مجھے مار دے گی۔ سب نے ان کو بہت روکنے کی کوشش کی، بہت سمجھانے کی بھی کوشش کی،
پانی پلانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ پانی سے بھی ڈر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے یہ پانی نہیں، یہ خون ہے۔ نانی جی بھی سمجھ گئی کہ انہوں نے کوئی عمل کیا ہے، کوئی چلا کیا ہے، شاید وہ اس سے پورا نہیں ہو سکا، یا شاید وہ الٹا ہو گیا ہے جو وہ مخلوق ہمارے گھر پہنچ گئی ہے۔ تبھی اس نے گھر کے کھڑکیاں دروازے بجانے شروع کر دیے۔ حویلی کی جتنی بھی کھڑکیاں تھیں زور زور سے پٹکنے لگ گئی۔ وہ ایک مخلوق تھی، لیکن اس نے پوری حویلی میں بہت چال مچا دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ باہر بہت تیز آندھی ہے، فضا میں چیخیں گونج رہی تھیں۔ نانی جی اور نانا جی اونچی آواز میں آیت کرسی اور قرآن پاک پڑھنے لگ گئے۔ جیسے انہوں نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، جیسے وہ طوفان تھم گیا اور ایسا لگا کہ جیسے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ ماموں جو تھے وہ رو رو کر خوف کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ نانا جی نے کہا، رات کے اس پہر ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمیں انتظار کرنا ہوگا صبح ہونے کا۔ جیسے ہی صبح کے 7 بجے باہر جا کر دیکھا، حویلی میں لگے بہت سے درخت ٹوٹے ہوئے تھے اور سچ میں وہ ایسا ہی منظر پیش کر رہے تھے جیسے وہاں پر رات کو بہت تیز آندھی طوفان آیا ہو۔ نانا جی نے گاؤں کے ایک بڑے ذمہ دار تھے، ان سے بات کی کہ میرے بیٹے سے کوئی عمل غلط ہو گیا ہے، رات کو ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی۔ وہاں پر ایک بزرگ بھی آیا کرتے تھے، کسی دور میں وہ امام مسجد بھی تھے، بہت روحانیت رکھتے تھے اور ان کے پاس بھی جنات تھے۔ جب انہوں نے ساری باتیں سنی، چیخو پکار سنے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نے چڑیل کو حاصل کرنے کا عمل کیا ہے اور اس کو یہ عمل بھی کسی جادوگر عامل نے دیا ہے، کیونکہ وہی ایسے عملیات بتاتے ہیں۔ اس نے پورے 41 دن کا چلا کیا ہے، اسی لیے وہ حاضر ہو گئی ہے اور وہ تم لوگوں کے گھر میں ہی موجود ہے۔ بس یہ پتہ کرو کہ اس نے کون سے حصے میں عمل کیا تھا۔ وہ حصہ سیب زدہ ہے، وہاں پر کوئی بھی بچہ یا گھر کی کوئی بھی خاتون نہ جائے، اور خاص طور پر اپنے بیٹے کو وہاں سے نکال لو، ورنہ وہ اس کو جانی نقصان دے دے گی۔ نانا جی نے یہ کہا کہ اس کا کوئی حل بتائیں، اب ہم کیا کریں؟ تو عامل کا یہ کہنا تھا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ جس جگہ پر عمل کیا گیا ہے وہاں پر بہت زیادہ آگ جلائی جائے اور وہاں پر بیٹھ کر 41 بار سورۃ بقرہ پڑھنی ہوگی۔ رات 12 بجے کے بعد یہ عمل کرنا ہوگا اور فجر سے پہلے پہلے یہ عمل ختم کرنا ہوگا۔ سورت یا تو کوئی ایک شخص پڑھ سکتا ہے یا 3، اس سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو یہ سارے عملیات، یہ روحانیت ان کے پاس موجود ان کے تابع موکلین اور جنات بتایا کرتے تھے۔ نانا جی مایوس ہو کر واپس آ گئے کہ اب کیا کیا جائے، کون پڑھے گا؟ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انہوں نے عمل کیا کس جگہ پر۔ اگلی شام جب ماموں کو ہوش آیا تو وہ پاگلوں والی باتیں کر رہے تھے کہ بس میں چلا جاؤں گا، میں نے فلاں گھر دیکھا ہے، ہماری حویلی کے پچھلے حصے میں ایک بہت بڑا گھر ہے، وہ کمرہ نہیں ہے، وہاں پر پورا مکان موجود ہے، وہ وہاں پر رہتی ہے، اس کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، وہ مجھے آوازیں دے رہی ہے، مجھے جانے دے، میں نے اس چڑیل سے شادی کر لی ہے۔ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں ان کو کوئی خواب آیا تھا، یہ خوف تھا۔ نانا جی نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم تمہیں لے جائیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ کہاں پر ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا، حویلی کے پچھلے حصے کے دروازے میں، کمرے میں، وہاں پر وہ رہتی ہے، میں نے اسے وہیں پر دیکھا تھا۔ اب یہ تو نشاندہی ہوگی کہ وہ حویلی کا وہ والا حصہ ہے جہاں پر وہ پچھلا کمرہ تھا، بہت بڑا ہال کمرہ تھا۔ نانا جی نے ان کو بڑی ہمت اور کوشش کے ساتھ گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی لگا کر کسی طرح اس حویلی سے باہر نکالا۔ وہ چیخیں مارتے تھے اور باہر نہیں جاتے تھے، جہاں سے بھی گزرتے تھے یہ کہتے تھے وہ سامنے کھڑی ہے، جہاں سے بھی گزرتے تھے یہ کہتے تھے وہ وہاں کھڑی ہے، وہ وہاں سے مجھے بلا رہی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، وہ میرے سامنے آ گئی ہے۔ ماموں کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے سرخ انگارے ہوتے ہیں۔ ماموں کو جیسے ہی ان عامل بزرگ کے پاس لے کر گئے، ماموں نے چیخیں مارنا شروع کر دی اور کہنے لگے مجھے یہاں سے جانے دو، یہ مجھے مار دیں گے، یہ اس کو بھی قید کر دیں گے اور مجھے بھی مار دیں گے۔ انہوں نے جلدی سے کچھ پڑھائی کی، پڑھائی کر کے ایک دھاگا ماموں کے پاؤں پر باندھ دیا۔ جیسے وہ دھاگا ماموں کے پاؤں پر باندھا، ماموں سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا انہیں جیسے ان کو کسی چیز نے جکڑ لیا ہے۔ ان عامل نے ان پر پڑھائی شروع کر دی اور نانا جی کو اجازت دے دی کہ آپ اپنے ساتھ 2 اور لوگوں کو بٹھا کر 41 بار سورۃ یاسین پڑھ سکتے ہیں، سورۃ بقرہ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے لکڑی کا بندوبست کرنا اور آپ کے پاس آگ لازمی جلنی چاہیے۔
اگر وہاں پر آگ نہ جلائی گئی تو وہ آپ کو نقصان دے دے گی، چاہے وہ جس روپ میں بھی آپ کے سامنے آئے۔ آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، نہ ہی اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جیسے 41 بار سورۃ بقرہ آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد وہ خود بخود یا تو جل کر راکھ ہو جائے گی یا وہاں سے بھاگ جائے گی۔ واحد ایک یہی حل ہے اس بچے کی زندگی بچانے کا۔ ماموں کو تو انہوں نے وہاں پر چھوڑ دیا، نانا جی واپس آئے اور نانا جی نے میرے چھوٹے ایک ماموں جو شادی شدہ تھے ان کو اپنے ساتھ لیا، اور ایک نانا جی کے بہن کے بیٹے تھے ان کو ساتھ لیا۔ وہ دونوں بہت بہادر تھے اور بہت پرہیزگار بھی تھے، 5 وقت کے نمازی بھی تھے۔ نانا جی نے یہ کہا کہ ہمت بہت رکھنی ہے، کیونکہ ان بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی روپ میں بھی سامنے آ سکتی ہے۔ نانا جی بتاتے ہیں کہ حویلی کے پچھلے حصے میں نہ جانے کتنی لکڑی جمع کی گئی اسی کمرے کے آگے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور اندر سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جس طرح سے اندر بیٹھ کر کوئی عورت رو رہی ہے۔ وہ وہی تھی جو رات کو وہاں پر آئی تھی، جس کو ماموں نے چلے کے ذریعے بلایا تھا۔ نانا جی نے اور میرے دونوں ماموں وہاں پر بیٹھ گئے، چھوٹے ماموں اور نانا جی کے جو بھتیجے تھے وہاں پر وہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے وہاں پر پڑھائی شروع کر دی۔ 12 بجے کے بعد باوضو ہو کر نانا جی نے سختی سے تاکید کی تھی کوئی بھی گھر کا دوسرا فرد حویلی سے باہر نہ نکلے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نانا جی کو حصار کا طریقہ بتا دیا گیا تھا۔ نانا جی نے 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گرد اور دونوں لڑکوں کے گرد حصار باندھ دیا، آگ جلا دی اور وہاں پر بیٹھ کر بلند آواز میں سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ فجر سے کچھ دیر پہلے ہی سورہ بقرہ جب پڑھ کر وہ کمپلیٹ ہوئی تو ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھل گیا اور وہاں سے ایک بہت خوبصورت لڑکی باہر نکلی جو رو رہی تھی۔ اس نے دلہن کا لباس پہنا ہوا تھا اور بہت زیادہ زیورات سے آراستہ تھی جیسے دلہن ہوتی ہے۔ آ کر رونے لگ گئی اور دروازے میں بیٹھ کر یہ کہنے لگی کہ میرے شوہر کو بھیج دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے مجھے بلایا ہے، اس نے مجھ سے شادی کی ہے۔ انہوں نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان بزرگوں نے 41 بار سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد یہ کہا تھا بس آپ نے خاموشی سے بیٹھے رہنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، بس دل میں اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، تبھی اس کی آواز بدل گئی، وہ بہت زیادہ بھیانک ہو گئی اور ایک دم سے ہر طرف بدبو پھیل گئی اسی مردار کی، اور ایک دم سے ایسا لگا جیسے آگ میں کسی کی چیخیں گونجنے لگ گئی ہے۔ بہت لمبے بال نما کوئی چیز اس آگ میں جل رہے تھے۔ تبھی دیکھتے دیکھتے ایک کالے رنگ کا دھواں اس آگ میں سے نکلا اور شعلہ بن کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ فجر کی اذان وہیں پر ہو گئی۔ فجر کی اذان کے بعد ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یہاں وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ وہاں سے اٹھے، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا تھا، حویلی کے اندر آ کے نہا دھو کر غسل کر کے کپڑے بدل کر نماز ادا کی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ صبح 7 بجے کے قریب نانا جی کہتے ہیں جب ہم حویلی سے باہر نکلے تو اس طرف سے بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے زمانے بیت کے اس طرف کبھی کوئی گیا ہی نہیں۔ وہاں پر اتنی راکھ اور مٹی اڑی ہوئی تھی اور پودے ایسے لگ رہے تھے جیسے بہت زیادہ مٹی سے ہٹے ہوئے ہیں، ابھی بھی اس طرف نہیں جانا تھا۔ وہ سیدھا انہیں بزرگوں کے پاس گئے۔ وہاں پر جب پہنچے تو ماموں کی حالت پہلے سے بہتر تھی، انہیں سب یاد آ گیا تھا۔ انہوں نے ایک ایک بات بتائی، کس طرح سے انہوں نے یہ عمل کیا، کہاں سے انہوں نے یہ چلا لیا، اور جب وہ ان کے سامنے آئی تو اس کا روپ برداشت نہیں کر سکے۔ ماموں کا یہ کہنا تھا کہ میں چھت کے اوپر بیٹھا تھا، پہلے مجھے ایسا لگا 2 دن کہ جس طرح میرے سر کے اوپر بہت بڑے بڑے چمگادڑ گول گول چکر کاٹتے ہیں، اور جب تیسری رات تھی تب مجھے ایسا محسوس ہوا جس طرح سے میرے آس پاس 7 سے 8 کالے رنگ کی بلیاں بیٹھ گئی ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوفناک تھیں، وہ ڈراؤنی آوازیں بھی نکال رہی تھیں۔ تب بھی میں نہیں ڈرا، میں نے تب بھی اپنا عمل پورا کرنا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی میرا وہ چلا پورا ہوا تو ایک دم سے بہت تیز ہوا چلنے لگ گئی، اور ایسا لگا کہ درخت کے ساتھ جس طرح سے کوئی کھڑا ہوا ہے، اس کا سر درخت جتنا تھا، میں اس چھت پر تھا اور وہ زمین پر کھڑی تھی، اس کے باوجود اس کا قد اس درخت سے بھی اونچا تھا۔ وہ بہت ڈراؤنی تھی، اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے، خوفناک چہرہ تھا، اور وہ میرے سامنے آ گئی اور میرا نام پکارنے لگ گئی۔ صرف میں نے اس کو ایک جھلک دیکھا، میں سیڑھیوں کی طرف بھی نہیں بھاگ سکا، میں نے اوپر سے ہی چھلانگ لگا دی۔ وہ کالے رنگ کی بلیاں یہاں وہاں بھاگتی دیواروں میں غائب ہو گئی اور یہ میرے پیچھے بھاگنے لگ گئی۔
جب میں گھر کے اندرونی حصے میں آیا تو مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ اس کمرے میں وہ عورت پہلے سے ہی موجود ہے، وہ وہاں پر کھڑی تھی۔ میں جان بچا کر وہاں سے بھاگا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں۔ ان عامل نے یہ کہا کہ اس نے بہت سخت چلا کیا تھا، اگر رات کو وہ عمل نہ کیا جاتا تو وہ مخلوق آپ کے گھر میں مقیم ہو جاتی یا آپ کو کبھی آپ کے اس بیٹے کو چھوڑتی ہی نہ، اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ اس کے بعد نانا جی کو ان بزرگوں نے یہ کہا 21 دن حویلی کے اس حصے میں نہیں جانا، جو کچھ جیسا وہاں پر چھوڑ کر آئے ہیں ویسے ہی رہنے دیں۔ 21 دن کے بعد اس جگہ کو آپ لوگوں نے دھونا ہے، صاف کرنا ہے اور وہاں پر قرآن خوانی کروانی ہے۔ پھر نانا جی لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ماموں بہت بیمار رہتے تھے۔ اس چلے کے بعد ماموں کو غیر مرئی مخلوقات دکھائی دینے لگ گئی۔ ماموں کو نظر آ جاتا تھا کہ کس جگہ پر جنات ہیں۔ ماموں اکثر بتاتے تھے کہ اس کے بعد میں نے توبہ کر اور کبھی بھی دوبارہ سے ایسے کسی کام میں جانے کی زندگی میں دوبارہ کوشش نہیں کی۔ جب بھی میں نماز پڑھتا تھا مجھے باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کالے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پیروں والی مخلوقات میرے آس پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن جب میں اونچی آواز میں نماز پڑھتا تھا تو وہ غائب ہو جاتی تھی۔ اس مخلوق نے ان کو بعد میں بھی بہت ڈرانے کی کوشش کی مختلف روپ میں، لیکن نہ تو ان پر حاوی ہو سکتی تھی اور نہ ہی ان کے سامنے آ سکتی تھی۔ کبھی آتے آتے ہاتھ نظر آتے تھے تو کبھی آتے آتے پاؤں۔ نانا جی کی وہ حویلی بہت زیادہ خوفناک لگنے لگی تھی۔ 21 دن کے بعد جو وہاں کی صفائی ستھرائی کروائی گئی، قرآن خوانی کروائی گئی، اس کے بعد بھی اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ سب کے دلوں میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا کہ وہاں پر چڑیل آئی تھی، ہو نہ ہو وہاں پر اس کا بسیرا شاید ہو، شاید وہ واپس آ جائے۔ نانا جی اور نانی جی بتایا کرتے ہیں کہ جب تک وہ لوگ اس حویلی میں رہے، وہاں پر ایک کالے رنگ کی بلی اس سائڈ پر بیٹھی رہتی تھی۔ حویلی کا دروازہ بند بھی ہوتا تھا، اس کمرے کا دروازہ بند بھی کر دیتے تھے تو اکثر بلی کے اندر سے بھی بولنے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ اب وہ وہی مخلوق تھی جو بلی کے روپ میں وہاں پر موجود تھی یا کوئی اور مخلوق، یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ میرے نانا جی کی حویلی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ارسلان آپ کا۔ ارسلان کہتے ہیں کہ ہم لوگ جھنگ کے رہنے والے ہیں اور جھنگ سے آگے میرے نانا جی کا گاؤں تھا جہاں کی یہ بات تھی، اور یہ بات آج سے 35 سال پہلے کی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ارسلان نے شیئر کی۔ بہت شکریہ ارسلان آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheemrick57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر میں بہت ہارر سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں، اس کو بھی وزٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ اسکیری اردو ٹیلز میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔